والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ ویسے رمضان کے بعد جب مدرسہ کھلا تھا تو ہم درس کے لیے تیار تھے، مگر طلبہ چونکہ امتحانات کی تیاری میں تھے اس لیے رمضان کے بعد ہم نے درس کو روک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد آج پھر اس کی تجدید ہو رہی ہے۔ ہم نئے سال کے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو قبول فرمائے، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عداد دوا کا یہ 18واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ 2 باتوں پر ہم جو ہے توجہ دیں گے۔ ایک بات یہ ہوگی کہ بندہ اصل میں جب گناہ کرتا ہے تو وہ تقدیر سے استدلال کرنے لگتا ہے، اللہ نے میرے مقدر میں لکھا اس لیے کیا، ایک چیز یہ آئے گی۔ دوسری چیز ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں جو فصل باندھی ہے کہتے ہیں الخطأ فی الحب، جب انسان غلط محبتوں میں پڑتا ہے تب وہ گناہ میں پڑتا ہے۔ انشاءاللہ یہ 2 چیزیں ہم بیان کریں گے، مگر جو پہلی چیز ہے ہو سکتا ہے فضیلت کے طلبہ کے علاوہ دوسری کلاس کے طلبہ کے لیے یہ قدریہ اور جبریہ 2 گمراہ فرقے ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں کچھ باریک باتیں آئیں گی، اگر آپ سمجھ سکے تو سمجھ سکیں، ورنہ جو دوسرا موضوع ہے میں سمجھتا ہوں جتنے طلبہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ سب کے لیے وہ چیز جو ہے کارآمد ثابت ہوگی۔ لہٰذا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ التعلق بالجبر ومن هؤلاء المغرونين من يتعلق بمسلمة الجبر وأن يأتي العبد وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار وإنما هو مجبور على فعل المعاصي۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جب گناہ کرتے ہیں نا تو گناہ کرنے کی وجہ سے وہ مسئلہ جبر سے جڑ جاتے ہیں، لہٰذا جبریہ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس میں اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہوں پر نعوذ باللہ مجبور کیا جاتا ہے۔ ایک بات یہاں یہ آئی۔ دوسری بات جو آئی الخطأ فی الحب، وہاں ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو فقراء سے، مشائخ سے، نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے قبروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں گڑ گڑاتے، ان سے شفا حاصل کرتے ہیں اور نعوذ باللہ غلط وسیلے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور ان کے پاس نعوذ باللہ اپنی ساری منتیں مانگتے ہیں۔ تو یہ انسان کا اللہ نے جو دل بنایا ہے اس میں اصل میں صحیح محبت ڈالی جائے تو وہ صحیح رہتا ہے، لیکن اس میں غلط محبت ڈالی جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں کیا کیا جائے، صحیح محبت کو ڈالا جائے۔ اگر اس میں صحیح محبت کو نہیں ڈالا جاتا ہے تو غلط محبت اس میں آتی ہے، اور جب غلط قسم کی محبتیں نعوذ باللہ دل میں پیدا ہوتی ہیں تب چل کر نعوذ باللہ دنیا میں بندہ جو ہے گناہوں کے راستے پر چلتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی متاثر ہوتی ہے، برزخ کی زندگی متاثر ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا۔ اب جسے میں نے بتایا گناہ کر کے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مقدر میں لکھا ہے۔ ہم طلبہ میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر کوئی گناہ کر لے شیطان آ کے اس کے دل میں بولتا یہ گناہ لکھا ہے، تمہارے رب نے لکھا ہے اس لیے تم نے کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات یاد رکھیے گناہ کرنا یہ خود بہت بڑی جو ہے قباحت کی بات ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اس کو تقدیر سے جوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک تیسری بات اس میں قباحت یہ آتی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد نعوذ باللہ بندہ شر کو اللہ کی طرف منسوب کرے تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا تذکرہ فرمایا، وہ کیا کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کر ہم طواف نہیں کرنا، بلکہ کیا تھا، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ننگے طواف کرنے کا تعلق پورے قریش سے نہیں تھا، قریش قبیلے کے علاوہ، یہ دقت کی ہے، قریش قبیلے کے علاوہ دوسرے کفار مکہ کیا کرتے تھے، گھومتے تھے۔ اگر قریش کے لوگ اگر ننگا طواف کرے تو لوگ بولیں گے جس قبیلے کے لوگ ننگے طواف کرتے ہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان میں بھیجے گئے ہیں، لہٰذا یہ باریک بات ہمیں مکمل طور پر سمجھنا چاہیے۔ تو کیا کہتے تھے، کیا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تذکرہ فرماتا ہے واللہ امرنا بہا، یہ بدکاری ہم جو کر رہے ہیں نا اللہ ہمیں حکم دیا بولتے ہیں۔ وہاں تو علامہ ابن کثیر نے ایسے رد کیا ہے، یہ لوگ کیا کرتے، فحش کام کرتے
اور اس کو کیا کرتے اپنے آبا و اجداد سے منسوب کرتے، اور اس کے بعد کیا کرتے اللہ سے منسوب کرتے۔ اللہ نے رد کرتے ہوئے کہا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء۔ اب تو یہ جو آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد تقدیر سے کیا استدلال کر سکتا ہے کیا؟ اس تعلق سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 8 صفحہ 170 میں یہ عبارت آئی ہے، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَن يَحْتَجَّ بِالْقَدْرِ عَلَى الْمَعَاصِي بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَسَائِرِ الْعُقَلَاء۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ گناہ کر کے تقدیر سے استدلال کرے، اس پر تو مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور امت مسلمہ سے پہلے روئے زمین پر جتنی ملتیں تھیں ان کا بھی اتفاق ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وسائر العقلاء، اور سارے عقل مند بھی اس پر متفق ہیں۔ اور آگے کہا وَقَدْ دَلَّ عَلَى فَسَادِ هَذَا الْاحْتِجَاجِ بِالْقَدْرِ عَلَى فعل الْمَعَاصِي اور ترک الطاعات۔ اور یہ تقدیر سے استدلال کرنا بڑی فاسد بات ہے۔ یہ ایک آدمی جب برائی کرتا ہے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں جب برائی کرتا ہے تو لوگ ماں باپ کو کوستے ہیں۔ یہاں مسئلہ ویسا نہیں ہے، آپ نے گناہ کیا تو آپ نے گناہ کو کیا تو اس میں آپ کے نفس کا اس میں سب سے بڑا سبب ہے۔ دیکھیے شیخ تفسیر رحمہ اللہ جب ان آیتوں کی تفسیر میں آئے تو یہ بات بولے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی دیکھیے قرآن نے جو دو الفاظ استعمال کیے لہا اور علیہا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور نکتہ بھی ہے۔ لہا کا مطلب کیا ہے، اگر نفس نے صحیح کام کیا تو اس کا بدلہ وہ پائے گا، لیکن کہا لہا ما کسبت وعلیہا، وعلیہا کا مطلب کیا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے نفس کو تکلف میں ڈالتا ہے اور اس کا وبال بھی اسی کو دیکھنا پڑے گا، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اب قرآن کریم میں آپ دیکھیں تقدیر سے گناہ کے لیے استدلال کرنے والے مومن نہیں ہوتے، بلکہ تقدیر سے گناہ کے لیے استدلال کرنے والے مشرکین اور کفار مکہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ قباحت بیان کرتے ہوئے کہا سیقول الذین اشرکوا، بولتے ہیں آگے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا ہم بھی شرک نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہیں کرتے۔ تو یہاں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان پر رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ان کی ایک بڑی یہ بری عادت ہے، یہ لوگ مشرکین تقدیر سے استدلال کرتے ہیں، اور تقدیر سے ایسا استدلال کرنا یہ ان کی عادت نہیں ہے بلکہ ان کے باپ دادا کی بھی عادت تھی۔ اب یہاں دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا بولتے ہیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے اور تقدیر سے استدلال کرنے لگتا ہے تو کتنا بڑا یہ برا انجام دیکھیے۔ کہا ایک جگہ ہؤلاء القوم اذا اصروا على هذا الاعتقاد كانوا اکفر من اليہود والنصارى، حالانکہ یہودی بھی کافر ہیں، نصارہ بھی کافر ہیں، کفار مکہ بھی کافر ہیں، مگر کفار مکہ گناہ کے لیے تقدیر سے جو استدلال کرتے ہیں، کہا گناہوں کے لیے تقدیر سے استدلال کرنا یہ تو یہود و نصارہ کے کفر سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور تقدیر کے لیے گناہوں سے استدلال کرنا یہ اصل میں شیطان کی سنت ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کیسے بات کرتا ہے، قرآن کے الفاظ پہ دیکھیے سورہ اعراف آیت نمبر 16 میں یہ شیطان کی بے ادبی بتائی گئی، قال رب بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ بہت بے ادبی ہے یہ، اور تقدیر سے اللہ تو نے مجھے کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ کیسے اپنے زبانوں کو سنبھالتے ہیں۔ آدم و حوا نے جب پہلی توبہ کی تو کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں ایوب کو دیکھو 18 سال مرفوع حدیث کے مطابق آزمائے گئے، لیکن ایسا نہیں کہا امرستنی، بلکہ کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کے اس خلیل ابراہیم کا ادب دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو اللہ نقل کیا، ادب کو نقل کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ابراہیم میں جو رکوع آیا اس میں کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے ساتھ تقدیر سے گناہوں کے موقع پر استدلال کرنا اصل میں یہ اللہ کے بے ادبی ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ بیمار ہوئے، آپ اپنے باپ سے کہے تجھ مجھے بیمار کیا، تجھ میں نے فلاں کیا، باپ بھی برداشت نہیں کرتا، تو چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے برداشت کرے گا۔ تو جیسے سمجھ میں آیا، درس کے شروع سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ
کہ گناہوں کے لیے تقدیر استدلال نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ہے مصائب کے لیے تقدیر سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پر چھوٹے بچہ بیمار ہو گیا، نوجوان بچہ دنیا سے چلا گیا، آپ بول سکتے ہیں اللہ نے مقدر کیا ہے، تو ویسے بول سکتے ہیں مصائب کے لیے تقدیر سے استدلال درست ہے، مگر تقدیر سے جو ہے گناہوں کے لیے استدلال نہیں کر سکتے۔ اب جیسے ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں بتایا کہ جبریہ ایک فرقہ ہے، 73 فرقوں میں ایک فرقہ الجبریہ۔ اب اس کا معنی کیا، وجہ تسمیہ کیا، اس کا مؤسس کون ہے، جبریہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کے شبہات کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، رد کیا ہیں، آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ الجبریہ ان کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں من اشہر الفرق الکلامیہ، یہ عبارت آئی ہے، اور کہتے ہیں اکثرھا اثارۃ للجدل، یہ تقدیر کے بارے میں سب سے زیادہ بحث کرنے والے، جھگڑنے والا فرقہ ہے یہ۔ اس کو اور ایک نام بھی آتا ہے الجبریہ، اور ایک نام بھی آتا ہے المجبرہ۔ تو یہ کلامیہ فرقہ ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے، وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْإِنسَانَ، کہا کہ مُيَسَّرٌ لا قدرۃ لَهُ عَلَى اخْتِيَارِ أَعْمَالِهِ۔ ان کا کیا عقیدہ ہے دیکھیے، بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا مگر اس کو اپنے اعمال پر اختیار نہیں دیا ہے، یہ جبریہ کا کہنا ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کیا کرتے ہیں، ان کو گمراہ فرقوں میں شمار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے گناہ کر دیا تو کیا بولیں گے، گناہ کرنے میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کیا بندے کو، ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، ان کا مؤسس کون تھا، ان کا مؤسس تھا جعد ابن درہم۔ بعض لوگوں نے اس کا نام مروان ابن محمد بھی ذکر کیا ہے، بہرحال یہ جعد ابن درہم اس کا اصل نام ہے۔ اور یہ جبریہ جو فرقہ پیدا ہوا نا، اگر ہم سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو جعد ابن درہم اصل میں بنو امیہ کا جو آخری خلیفہ تھا مروان ابن محمد، جعد ابن درہم اصل میں جبریہ کا مؤسس ہے۔ اس نے کیا کیا، بادشاہوں میں سے بنو امیہ کے آخری بادشاہ مروان ابن محمد کو اس میں نعوذ باللہ کیا گمراہ کیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب بادشاہ گمراہ ہوتے ہیں تو ساتھ میں رعایا بھی نعوذ باللہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے چل کر یہ جبریہ فرقہ نعوذ باللہ پیدا ہوا۔ اور یہ لکھتے ہیں علماء جبریہ فرقے سے متعلق کہ خلق قرآن کا جو عقیدہ تھا وہ بھی جبریہ ہی کا تھا۔ اور یہ بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہ خلق قرآن کا جو فتنہ مامون کے دور میں شروع ہوا، اس کو اصل میں پیدا کرنے والے اسی کے زمانے کا ایک مامون کے زمانے کا ایک وزیر تھا جو یہودیوں کے فتنہ اعتزال سے متاثر تھا۔ ایک طرف فتنہ اعتزال، دوسری طرف یہودی، ان تمام لوگوں نے نعوذ باللہ فتنہ خلق قرآن کو جنم دیا ہے۔ الجبریہ کون ہیں، اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے ابن ابی العز، یہ کون ہیں، شرح عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھنے والے، وہ کہتے ہیں الجبریۃ ہم اتباع جہم بن صفوان، کہتے ہیں کہ جبریہ جہم بن صفوان کے متبعین کو کہتے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ بڑا خون کیا ہے۔ اچھا، جبریہ کو جبریہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وجہ تسمیہ یہ ہے ان العبد مجبر علی افعالہ ولا اختیار لہ، کہتے ہیں جبریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال پر مجبور ہے اور بندے کا کوئی بھی کام کرنے میں اختیار نہیں ہے۔ بندہ جب نیکی کرتا ہے تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، لیکن جب برائی کرتا ہے تو جبریہ کا یہ کہنا ہے کہ بندہ خود مجبور ہے اس کام کے کرنے پر۔ اور نعوذ باللہ یہ دیکھو، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو بندہ جو ہے مجبور ہے، لیکن گناہ صادر کرنے والی ذات اگر فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر بندہ زنا کرے، یہ کہے کہ انسان کو زنا کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کرنے پر بندے کو نعوذ باللہ کیا کرتا ہے، ابھرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات آپ بتائیے، جس رب کو کفر ناپسند ہے وہ کیسے اپنے بندوں کو نعوذ باللہ گناہ کبیرہ پر نعوذ باللہ ابھارے گا۔ جبریہ ایک تو ایک چیز ہوئی۔ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں، الملل والنحل الشہرستانی کی کتاب ہے، اس کتاب میں آپ مکمل طور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جبریہ یہ خود ایسا گمراہ فرقہ ہے، ان کے درمیان میں خود اختلاف ہے۔ ایک بات یاد رکھیں آپ، جہاں اہل السنہ والجماعہ ہوتے ہیں وہ تقسیمات سے پاک ہوتے ہیں،
آپ کبھی دیکھتے کیا مطلب سلفی اگر کہا گیا تو اس میں گمراہ مطلب اس میں حزب نہیں ہوتا، اس میں گروپ بندی نہیں ہوتی، لیکن آپ اہل البدع کو دیکھیں گے، کفر میں دیکھیں گے، شرک میں دیکھیں گے، وہاں تقسیمات آ جاتی ہیں۔ لہٰذا جبریہ میں خود نعوذ باللہ الگ الگ لوگ ہیں۔ لہٰذا جبریہ میں ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بندے کو اپنے اوپر ذرہ برابر بھی قدرت کی نفی کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں متوسطہ ہے، اس میں کہنا یہ ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بندے سے اس کو کیا نہیں کرتا، اس فعل کو جو ہے صادر نہیں کرتا، بلکہ بندے کے ذریعے اس کو کرواتا ہے۔ ایسے بھی کچھ باتیں بعض لوگوں نے نعوذ باللہ کی ہیں۔ بہرحال جبریہ قدریہ کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ جبریہ اور قدریہ دونوں الگ الگ ہیں۔ کیسے مطلب؟ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک مسئلہ ہے خلق و افعال العباد، بندہ جو کرتا ہے نا اس کو کرنے والی ذات کون ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے یا بندہ خود کرتا ہے؟ اس بارے میں ہمارا سلفی عقیدہ یہ ہے واللہ خلقکم وما تعملون، بندے کے جو بھی افعال ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو خیر شر دونوں کی تمیز دیا ہے، اور دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے۔ لہٰذا ابن القیم رحمہ اللہ جبریہ اور قدریہ کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں یضاف الفعل الی قدرت العبد اضافۃ السبب الی نفسہ، بندہ جب کوئی کام کیا تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی نسبت کہاں کرنا؟ بندے کی طرف کرنا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہے جیسے کبھی کبھی کوئی چیز سبب کی طرف جو ہے نسبت دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بندہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو قدرت اللہ کی ہے، بندے کی ہے، اصل تو قدرت اللہ ہی کی ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہو کر برائی کرتا ہے یا تو نیکی کرتا ہے۔ بہرحال آپ اس میں مسئلے میں نہ جائیں، یہ ایک مسئلہ یاد رکھیں ان افعال العباد مخلوقون، کہ اللہ تعالیٰ جو بندے کے افعال ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ اور جبریہ کے اس عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو نعوذ باللہ نہ معصیت پر مجبور کرتا ہے نہ اطاعت پر مجبور کرتا ہے، اور جو بھی کام ہوتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ثواب دید پر کرتا ہے۔ اس مسئلے کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ابن القیم رحمہ اللہ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بحث ہے، وہ مسئلۃ القضاء والقدر کے عنوان سے کئی جگہ بحث کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جبریہ اور قدریہ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کو سمجھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے بندہ جب گناہ کرتا ہے تو نعوذ باللہ بندہ خود مجبور ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بندہ خود مجبور نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فاعل حقیقی بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب جو ہے نیکی ہوتی ہے تو اللہ سے اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور جب بندہ برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اسے نفس کے منسوب کر سکتے ہیں آپ، مگر اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ بندہ اللہ بندے کو برائی پر ابھارتا ہے اور بندے کو اپنے گناہوں کے یا خیر میں شر میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے، لہٰذا اختیار کی نفی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اتنا سمجھ لیں آپ، جب آپ گناہ کرتے ہیں تقدیر سے استدلال نہیں کر سکتے، یہی بات اس کا خلاصہ ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا موضوع ہے، یہاں کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ الخطأ فی الحب، یہ کیا ہے؟ محبت میں غلطی۔ یہ بات یاد رکھیں، محبت اصل میں جو ہوتی ہے نا، محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک محبت صحیح ہوتی ہے، ایک محبت غلط ہوتی ہے۔ بعض علماء اس کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں محبت نافع اور محبت ضار۔ ایک محبت ہوتی ہے نفع بخش اور ایک محبت ہوتی ہے نقصان دہ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان جو ہے لذت مل جاتی ہے۔ کون ہیں؟ سب سے پہلے کہا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جانا، اور اس کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ ساری چیزیں نکل جانا چاہیے۔ محبت کے 10 مراتب ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابن القیم رحمہ اللہ نے تو ویسے لگتا ہے علماء کی بحثوں کو پڑھنے کے بعد ابن القیم نے شاید اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کا مزہ چکھا ہے۔ دیکھتے ہیں اتنی کتابیں ہیں، مدارج السالکین ہے، الوابل الصیب ہے،
اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہم دیکھتے ہیں ہر کتاب کے موقع پر الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے بارے میں ضرور گفتگو کرتے ہیں، اور جو عالم اللہ تعالیٰ سے محبت کا مزہ چکھتا ہے نا، وہی عالم اس کو جو ہے بیان بھی کر سکتا ہے اور الحمدللہ جو لکھ بھی سکتا ہے۔ تو محبت کے 10 مراتب ہیں، اس میں سب سے پہلے ہے محبت نافعہ۔ یہ محبت نافعہ کیا ہوتی ہے؟ کہا اصل التوحید والایمان۔ نفع بخش محبت کون سی ہوتی ہے؟ نفع بخش محبت وہ ہوتی ہے جو توحید اور ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ آج آپ اصل میں محبت کے بارے میں گفتگو کریں تو دیکھتے ہیں صحیح محبت دنیا میں کم ہے، غلط قسم کی محبتیں بہت زیادہ ہیں۔ محبت کا تصور کرتے ہی ہمارے پاس وہ ریڈ چھوٹے دل کی فوٹو آ جاتی، لوگ اسی کو سمجھتے یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ وہ محبت نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں وہ محبت کا غلط تصور ہے۔ اور محبت نافعہ جو ہوتی نا، وہی اصل میں توحید و ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے محبت نافعہ میں کے علاوہ محبت ضارہ۔ یہ محبت ضارہ کیا ہے؟ نقصان دینے والی محبت۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نقل کیا ہے کہ یہ اپنے معبودان باطلہ سے ویسے محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرتے تھے۔ ابن القیم کا رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ آیت شرک فی المحبہ کی دلیل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یہ معبودان باطلہ کو اپنے، یہ کفار مکہ کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اپنے معبود سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ کہیں محبت اپنے رب سے کرتا ہے مومن۔ اسی لیے آگے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور یہ نوٹ کیجئے، نفع بخش جو محبت ہوتی ہے نا، اس کے 3 مراتب ہیں۔ کیا مراتب ہیں؟ سب سے پہلے کہا محبت للہ، اللہ کی خاطر محبت کرنا، جیسا کہ روایتوں میں آیا من نحب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کے اندر کمال درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، ابھی چند دنوں پہلے ہم نے ذی الحجہ منائی، عید منائی، اس میں ہم نے کھل کر جس بات کو محسوس کیا وہ یہ ہے، دنیا میں 2 خلیل ہیں، ایک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے محبت کے جو 10 درجے بتائے ہیں، اس میں سب سے اونچا درجہ الخلہ، کہتے ہیں انفرد بها الخلیلان، اس میں جو ہے 2 خلیل جو ہے اس درجے کو پائے۔ خالص محبت دنیا میں جن لوگوں کے دلوں میں تھی، اس میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً انتقال سے 5 دن پہلے فرمایا، دیکھو اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے جیسے اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، روئے زمین میں میرا کوئی خلیل نہیں، میں سب سے خلیل کا جو ہے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنا جگری دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو بناتا تھا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ الخلہ جو آتی ہے وہ اصل میں نفع بخش محبت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ نفع بخش محبت جو آتی ہے نا، وہ اصل قلب سلیم کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ذات کے ساتھ قلب سلیم کا تذکرہ فرمایا، کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، جب سورہ صافات میں کہا اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ تو اس طریقے سے نفع بخش محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اسی لیے دیکھیے قیامت کی ہولناکیوں میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے وہی ہوں گے، اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے۔ کہا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ثم تفرقا۔ دوسری چیز ہے محبت فی اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ محبت فی اللہ۔ دوسری ہے محبت ما یعین علی طاعت اللہ واجتناب معصیتہ۔ تیسرا یہ ہے ایسی محبت جو اللہ کی اطاعت پر ابھارے۔ طلباء میں آپ کو ایک جو ہے مثال دیتا ہوں، کھانا کھائے، دل بول رہا ہے چائے پئیں گے، اور ایک طرف دل بولتا ہے چلو پہلی صف میں نماز پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے 2 محبتیں ٹکرا رہی ہیں، جیب کا مزہ، کھانے کا مزہ، دوسری طرف اللہ کی محبت اور عبادت کی لذت ہے۔
ایسے وقت میں آپ اپنے نفس کو کچل کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کی محبت نفع بخش ہے۔ اگر آپ باہر جاتے ہیں، آپ کی پہلی رکعت چھوٹتی ہے، دوسری رکعت چھوٹتی ہے، نماز میں بار بار دیر سے آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ ہمارے محبت میں خلل ہے۔ ایسی محبت جو اللہ کی اطاعت پر ابھارے، ایسی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے معصیت سے روکے۔ داؤد غزنوی رحمہ اللہ مطلب جمیعت و جماعت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ایک دن وہ آم کھا رہے تھے، آم کھاتے کھاتے مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے۔ وہ زندگی میں کیا تھا ماشاءاللہ، کبھی جو ہے تکبیر تحریمہ کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ کھڑے ہو گئے باہر، دیکھیں اقامت چلے گئی، تکبیر تحریمہ چلے گئی، پہلی رکعت چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت پر آم کی محبت غالب آئی۔ اب آم کے دن چل رہے ہیں، آم سامنے تھا، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر آم پھینک دیے، بولے اے آم تیری وجہ سے آج میری جو ہے تکبیر تحریمہ چھوٹی ہے، اے آم تیری وجہ سے آج میری پہلی نماز جو ہے رکعت چھوٹ گئی ہے، جب تک زندہ رہوں گا تجھے نہیں کھاؤں گا، پھینک کر مسجد میں اندر چلے گئے۔ کیسا ایمان ہمارا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارا برا دوست اللہ کی محبت میں رکاوٹ بنتا ہے، ہماری تجارتیں، ہمارا گھر، اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ وہ توبہ کی آیت پڑھو، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، پورے 8 چیزیں علامہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی راہ میں ان 8 چیزوں کو رکاوٹ بناتا ہے وہ فاسق ہے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو سمجھ میں آیا؟ اللہ اور ایسی محبت جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ابھارتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روکتی ہے، ایسی محبت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب یہ محبت ذرہ کیا ہے؟ آپ سوچیں گے نقصان دہ محبت، تو کہا اللہ سے جیسی محبت کرنا، بندہ اگر نعوذ باللہ دوسروں سے ویسی محبت کرنے لگتا ہے تو یہی محبت ذرہ ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارا مطلب بیڈ ہمیں محبوب ہوتا ہے، ہماری تجارت، ہمارا گھر، ہماری ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نعوذ باللہ روکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آیا جو بھی محبت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں سورۃ توبہ میں قل ان کان آباؤکم جو آیت آئی نا، اس آیت کو علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کعب بن مالک کے واقعے سے جو ہے ماشاءاللہ جوڑ کر بتایا۔ غور سے سنیے آپ یہ کعب بن مالک کا واقعہ سورۃ توبہ میں ذکر ہوا ہے۔ جہاں ذکر ہوا تو اس سے پہلے کہا قل ان کان آباؤکم، اس میں کہا اموالکم، یہی وہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، سائر وسائل سفر ان کے پاس، مدینے کے مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ہوتا کیا؟ کل نکلوں گا، اچھا گھر بھی تھا، سواری بھی تھی، مگر نہیں جا سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھے تو کیا کہا؟ کعب رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ سارا مال لے لو۔ جوش میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، یہ سارا مال میرے پاس سے لے لیجیے آپ، اس لیے کہ انہی مالوں نے میرے کو آپ سے پیچھے کیا ہے۔ اب جذبات میں جب انسان آتا پورا دے دیا تو کعب بن مالک کیسے جو ہے مطلب زندگی گزاریں گے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو جذبات پر کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں۔ بولتے کعب ذرا کنٹرول کرو جذبات کو، اگر تم پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو گے تو کیا کرو گے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، خیبر میں جو مال ہے نا انشاءاللہ میں اپنے رکھ لیتا ہوں۔ دیکھو مال رکھ کر، وسائل سفر رکھ کر، اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں آخری جنگ میں نہیں آئے تو اللہ نے ایسا سبق سکھایا صحابہ کرام کو، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ سارے لوگ کعب رضی اللہ عنہ تو بولتے اللہ کے نبی کے ساتھ جا کے سلام کرتا، تبسم المغضب، اللہ کے نبی غصے سے مسکراتے، لیکن جب توبہ ہو گئی اللہ اکبر کہتے ہیں استنار وجہہ کأنہ قطعۃ من قمر، جب توبہ قبول ہو گئی تو کہا اے رسول اللہ یہ توبہ اتری آپ سے، اللہ کی طرف سے؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ جب توبہ قبول ہو گئی تو اللہ کے نبی کے چہرے پر دیکھو، کہا اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، ایسے معلوم ہوتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول سے مال کی محبت میں اگر مال رکاوٹ بنتا ہے تو کعب بن مالک کے قصے سے اللہ نے بتایا کہ محبت اگر مال کی بھی آ جائے تو کیا کرو؟ ایسے موقع پر اسے رکاوٹ نہ بناؤ۔ یہی چیز ہے، آپ مختارات میں پڑھے الخطابۃ المعجزہ کے عنوان سے، اس میں کیا تھا؟ جب اللہ کے نبی نے غزوہ حنین میں تھوڑا مال دیا تو یہودی کیا کہا انصار نے؟ لڑائی ہوتی ہے تو ہماری تلواریں یاد آتی ہیں،
جب مال تقسیم کرنے کا آتا تو اللہ کے نبی کسی کسی کو مال دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ان سارے انصاری بزرگ صحابہ کو، بڑی بڑی داڑیاں والے تھے، ان کو اکیلے میں بلایا اور آ کر کہا تم کیسے تھے؟ اللہ نے میرے تم کو ہدایت دی فلاں فلاں۔ اللہ کے نبی اس واقعے میں بتانا چاہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے تمہارے آنکھوں پر مادی چشمہ چڑھ رہا ہے، ہدایت بہت بڑی دولت ہے، مال سب کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم تلاسا بھی گزارش کریں گے فارغ ہوتے ہوئے، فارغ ہونے سے پہلے بھی مال کو سب کچھ نہ سمجھو۔ مال تو قارون کو بھی ملتا ہے، ورنہ تو یہ وہ کہا دیکھو وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو یہ مال بہت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مال صحیح آتا تو کہا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر صحیح ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ صحیح ہوتا ہے، اگر غلط ہاتھوں میں گیا تو نعوذ باللہ غلط محبت بیٹھتی۔ اسی لیے عثمان الخمیس حفظہ اللہ جب زہد و ورا کی تعریف کرتے تو کہتے ہیں دیکھو کیا تعریف ہے یہ تعریف ابن عثیمین نے کی ہے، اور ابن عثیمین نے شاید علامہ جو ہے ابن القیم سے لی ہے۔ وہ کہتے ہیں مال کو اور دنیا کو ہتھیلی میں رکھو نہ کہ دل میں۔ جب بندہ مال کو بھی دنیا کو ہتھیلی میں رکھتا ہے وہیں سے نعوذ باللہ محبت غلط ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ اپنے ہاتھ میں ہتھیلی میں رکھا دنیا کو بھی اور کس کو مال کو بھی، تب چل کر الحمدللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت اگر جو ہے دل میں ہے بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جب گناہوں کی غلط محبت نعوذ باللہ دل میں آتی ہے تو نعوذ باللہ وہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ اللہ کی محبت کو پانا، اللہ کی محبت یہ تو بہت عام لفظ ہے، مگر اللہ کی محبت کو پانے کے لیے انسان کو بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی توحید۔ بندے کے اندر اللہ کی توحید آ گئی، اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ کی توحید نہیں آتی، اللہ کی محبت نہیں۔ اسی لیے دیکھیں ابھی تجزیہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، یہ بدعتیوں کو، خرافیوں کو، خبر پرستوں کو دیکھیں گے، ان کو آستانوں سے، مزاروں سے، خانقاہوں سے جو محبت ہے وہ اللہ کے مسجدوں سے نہیں ہوتی۔ مگر ماشاءاللہ ایک اہل حدیث ہے، سلفی ہے، توحید پر ہے، انہیں مسجد سے محبت کرتے۔ اسی لیے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اپنے دلوں میں توحید کو پیدا کرو، اور توحید کی ساری قسموں کو اپنے دل میں، خصوصاً توحید الوہیت۔ اسی لیے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ تو کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ سچی محبت یہ بتاتی ہے کہ بندہ جب توحید میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو ہوتا کیا، غلط قسم کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک جگہ دن بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں شیخ عبادت ہوتی ہے گائے کی، تو بولے سبحان اللہ ہندو پوجا کرتے ہیں گائے کی؟ اتنا کہہ کر خاموش نہیں رہے ہیں، بلکہ آگے سائل نے کہا شیخ کبھی کبھی تو ایسے ہم سنتے ہیں کہ شرمگاہ کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ عقیدہ توحید کی نعمت کا صحیح احساس ہو۔ اس سوال کے بعد ابن عثیمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یہ درجہ ہے انسانوں کا، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے سر کو اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا۔ جانوروں کے سامنے جھکتا ہے تو بات الگ ہے، شرمگاہوں کے سامنے جھکتا ہے۔ بتائے اسی جامعہ کے ایک فارغ ہیں یعقوب اسلم عمری رحمہ اللہ، وانمبڑی کے تھے، حمد صاحب کے ہم اثر تھے۔ وہ ہمیشہ ایک شعر بولتے تھے اپنا سر چھوٹا ہی صحیح اس کی بھی بہت قیمت ہے، اس کو ہر ایک کے آگے جھکایا نہ کرو۔ بات بہت صحیح ہے۔ لہٰذا بندے کے اندر اللہ کی محبت آگے تو کیا کرتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور جس بندے کے اندر اللہ کی توحید نہیں تو وہ کیا کرتا ہے، ہر ایک کے سامنے جھکانے لگتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں کتنے سر ولیوں کے سامنے جھک رہے ہیں، غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ پیر مریدی کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیر مرید کو جا کر سجدہ کر رہا ہے۔ یہ سب غلط محبتوں کے نعوذ باللہ اس سے ہو رہا ہے۔ اور کہا دیکھو یہ کیا ہے جملہ، وَكُلُّ مُحَبَّةٍ لِغَيْرِهِ فَهُوَ عَذَابٌ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ۔ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرے تو یہ عذاب ہے بندے کے لیے۔ بندہ جب جو ہے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ بندہ غیر اللہ سے محبت کرے تو کیا ہوتا ہے، اسی لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو بھی معاف نہیں کیا، اور شرک محبت میں جب شرک آتا ہے تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہمیں دوسری چیز وہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جیسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے حسن بصری رحمہ اللہ کے قول نقل کیا ہے، کہا کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ڈھونگ رچاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، اگر تم رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، میری محبت پانا چاہتے تو رسول اللہ کی اتباع کرو۔ ایسا نہیں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا تھا نا، ویسے عیسیٰ کو ویسے رسول اللہ کو مت چڑھاؤ۔ لہٰذا آج بھی دیکھتے ہیں رسول اللہ کی اتباع کرو بولے تو لوگ نبی کو نور بولتے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے، اتنا اوپر چڑھاتے، حقیقت میں وہ لوگ رسول اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور جن باتوں سے روکا، بندہ جب ان تمام کاموں کو کرتا ہے تو کیا ہے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پاتا ہے۔ تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے قرآن سے محبت، اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ قرآن سے محبت ہے، رمضان میں قرآن بند کرے، آئندہ رمضان میں قرآن کھلتا۔ قرآن پڑھنے بیٹھے دل نہیں لگ رہا ہے، ایک صفحہ پڑھے دوسرا صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس موڈ نہیں ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں قرآن کھولتے ہیں بات کرتے رہتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں کرتے رہتے ہیں، کیا ہے جب ابن عمر رضی اللہ عنہما قرآن پڑھتے رہتے، چھینک آئی الحمدللہ کہہ کر اعوذ باللہ پڑھ کر پھر پڑھتے تھے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کیا ہے نا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے چاہ کی تفسیر میں کہا، بندہ جب قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتا ہے شیطانی حملوں سے بچتا ہے۔ کہاں ہیں آج ہم، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں موبائل، قرآن کھلا رکھے غیروں سے بات کرتے رہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نیند آنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ سب کیا اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ ہے کیا؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لوگوں سے بات کرتے بھی رہتے ہیں، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک بھی بند کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی ذرا سنو، کبھی کبھی اپنے موبائل میں ٹیپ ریکارڈ میں قرآن لگاتے ہیں، اچانک آپ کرتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا یہ بھی بے ادبی ہے۔ میں اپنے والد کو دیکھتا تھا جب قرآن چلتے رہتا، آیت کے اختتام پر بند کرو، اسی لیے آیات قرآنی کی توہین نہیں کرنا، بلکہ علماء فتویٰ دیتے ہیں وہ رنگنگ ٹون پر نہیں رکھنا۔ رکھ لیتے لوگ، قرآن کی آیت بھی رکھتے، دعا رکھتے، اذان رکھتے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے۔ لہٰذا جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے قرآن سے محبت کرنا۔ صالح حسینی حفظہ اللہ تو اتنا بتاتے اللہ کی محبت کے بارے میں، اگر تم قرآن کھولو اس میں دیکھو، یہ دیکھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم غلط چیز دیکھو گے تو کیا ہوگا، گناہ ملے گا، قرآن کھول کر دیکھنے سے بھی۔ اسی لیے علامہ نووی رحمہ اللہ التبیان فی آداب حملۃ القرآن میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حافظ قرآن بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتا ہے، مگر صحابہ حافظ قرآن رہ کر بھی قرآن دیکھ کے پڑھتے تھے، لہٰذا قرآن دیکھ کر پڑھنا یہ بھی اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تو کہا وَكَذَلِكَ مَحَبَّةُ كَلَامِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ عَلَامَةِ مُحَبَّةِ اللَّهِ۔ اب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا، قرآن سے محبت رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھو وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْلَمَ مُحَبَّةَ اللَّهِ فَانظُرْ مُحَبَّةَ الْقُرْآنِ وَالتَّلَذُّذِ بِسَمَاعِهِ أَعْظَمُ مِن تَلَذُّذِ بِأَصْحَابِ الْمَلَاهِ وَالْغِنَى وَالطَّرْبِ۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھے تو یہ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا امتحان لینا چاہتے، دیکھو تمہارے دل میں کتنے قرآن کی محبت ہے، کہ تم نے زندگی میں قرآن پڑھ کر وہ لذت محسوس کی کیا؟ پوچھتے ہیں۔ اور قرآن پڑھ کر جو لذت ملتی ہے وہ لذت تو گانا گانے والے، گانا لکھنے والے، ناچنے والوں کی لذت سے بھی بھری ہے، بہت بڑی ہے۔ ہمارے موبائل میں گانا بھی جمع ہو جاتا، ہمارے موبائل میں قرآن بھی جمع ہو جاتا، مگر دل میں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کہا وَكَذَلِكَ حُبُّ الْقُرْآنِ وَحُبُّ أَلْحَانِ الْغِنَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ لَيْسَ يَجْتَمِعَانِ۔ قرآن کی محبت اور میوزک کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ اور یہ دیکھو کیسا ہے، بندہ جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کے کلام سے بھی وہ جو ہے کیا کرتا ہے، مطلب جو ہے مکمل طور پر جو ہے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے نفس سے پوچھتے ہیں، آپ کے نفس سے پوچھتے ہیں، کبھی لمبی نماز پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں؟ ہمارے نمازوں کا حال اللہ معاف فرمائے۔ کتنی چھوٹی صورت پڑھ کے اپنی نمازوں کو ہم سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے گئے، اگر آپ کو مزہ آ گیا، اسلاف کے نمونے تو ایسے ہیں، دشمن
تیر چلاتا، وہ خون دوسرے صحابی کے پیر کے پاس آتا تو بولتے ذرہ کو تو پہلے اٹھاتا کتنا اچھا تھا، ذات الرقاء میں ہے یہ، ذات السلاسل وغیرہ میں ہے یہ، تو بولتے میں تو قرآن ایسے پڑھ رہا تھا کہ میں اس کو کاٹنا میں نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اگر کرنا چاہتے تو قرآن سے محبت پیدا کرو، اور جو لوگ قرآن سے محبت کرے حقیقی طور پر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور روایتوں میں آتا 7 دن میں صحابہ یہ قرآن پڑھ لیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں اللہ کی محبت تھی۔ اور یہ بات میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھے ہیں، حج کے دنوں میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھے ہیں۔ تو کیا ہے، کہا علامہ البانی رحمہ اللہ نے، ایک تو حافظ قرآن تھے، دوسرا عربی زبان تھی، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی تھی، اس لیے ماشاءاللہ پڑھ لیا۔ لہٰذا قرآن پڑھو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو قرآن اس کے لیے بھاری ہو جاتا ہے۔ آج یہی حال تو ہے ہمارے نوجوانوں کا، اگر آپ ان کے سامنے گانے ڈالیں ایسے ایسے ناچیں گے، مزہ لیں گے، بلوٹوتھ میں رکھ کر سنیں گے، مگر ان کے دلوں کا حال یہ ہے اگر ان کے سامنے قرآن ڈالا جائے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والوں کا دل ایسے ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرے تو بیزار ہو جاتے۔ آج یہی ہمارے نوجوانوں کا یہ ہمارا حال ہے۔ موسیقی سے محبت رکھنے والا نوجوان کبھی قرآن کی محبت کو پا نہیں سکتا، کیا بولتا بند کرو بند کرو، مجھے سننے نہیں ہو رہا ہے، یہ دلوں کی کیفیت ہے آج۔ لہٰذا آپ تمام طلباء سے میں خود اپنے نفس سے جو ہے سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت یہ صرف زبان سے دہرائے جانے والا کلمہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کو پانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنائیے، انشاءاللہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ اور چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں سنتے ہیں ان پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔